ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک واقعات اسٹوڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہم بستری کے 25 اصولوں کے بارے میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو آپ کے نالج میں ضرور اضافہ کرے گی۔ ہم بستری میاں بیوی کے لیے نہ صرف ایک جائز عمل ہے، پیارے ناظرین، ہم بستری کرنا انسان کی فطرت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس سے انسان بدکاری سے بچتا ہے، یہ بدکاری کے درمیان ایک بہت بڑی ڈھال کی طرح کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اسلام اور شرعی اصولوں کے مطابق۔ پیارے ناظرین، جب بھی ہم بستری شروع کریں تو یہ جو میں آپ کو باتیں بتانے لگا ہوں ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 1، جب بھی آپ ہم بستری شروع کریں تو سب سے پہلے بستر پر کوئی چادر یا موٹا کپڑا وغیرہ لازمی رکھیں۔ یہ اس وجہ سے ہے تاکہ بستر پر کوئی بھی آپ کا جو پانی وغیرہ ہوتا ہے اس سے بستر خراب نہ ہو۔ تو پیارے ناظرین، نمبر 2، پسینے سے جسم کی بدبو وغیرہ ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں غسل لازمی کریں، تاکہ جسم سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے ہم بستری کا جو لطف ہوتا ہے اس میں خرابی نہ ہو۔ نمبر 3، ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں کو اچھی طرح منہ کو صاف کر لیں، تاکہ منہ کی بدبو سے بھی لطف اندوزی میں خرابی آتی ہے، یعنی کہ دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیں یا برش وغیرہ سے صاف کر لیں۔ نمبر 4، میاں بیوی دونوں الگ الگ کپڑا بھی پاس رکھیں تاکہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد اپنی شرمگاہوں کو اچھی طرح صاف کر سکیں۔ نمبر 5، بیوی سے ہم بستری حرام کام کے بچنے کی نیت سے کریں۔ نمبر 6، ہم بستری سے پہلے مردوں کو چاہیے جانوروں کی طرح جاتے ہی شروع نہ ہوں، بلکہ ہم بستری کے لیے اطمینان اور جسمانی طور پر راضی ہو کر شروع کریں۔ نمبر 7، ہم بستری ایسے کمرے میں کریں جہاں کوئی آپ کی باہر سے آواز نہ سن سکے۔ نمبر 8، ہم بستری انتہائی محفوظ مقام پر کرنی چاہیے، انتہائی پردے والے مقام میں کرنی چاہیے، جہاں پر نہ تو آپ کو کوئی آپ کی آواز سنے اور نہ ہی آپ کو کوئی دیکھ سکے۔ نمبر 9، ہم بستری سے پہلے دعا لازمی کریں۔ اگر آپ کو دعا نہیں پڑھنی آتی یا آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اتنا ہی پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 10، ہم بستری رات کے حصے میں کیا کریں، آخری پہر میں کر سکتے ہیں، رات کے آخری حصے میں کر سکتے ہیں۔ نمبر 11، ہم بستری کرنے سے پہلے بیوی کو چھونا، شرمگاہ دیکھنا جائز ہے۔ نمبر 12، بیوی کو اس کے پستان چومنا اور چوسنا جائز ہے۔ اگر بیوی کے منہ میں دودھ آ جانے کا خدشہ ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کو منہ میں لے کر چوسنا نہیں چاہیے اگر دودھ وغیرہ کا امکان ہو۔ نمبر 13، میاں بیوی کے لیے ہم بستری اس وقت سارا لباس اتارنا جائز ہے، لیکن اس کا جو مکمل طریقہ ہے اس کے لیے آپ کو لائٹ مدھم رکھنی ہوگی یا آپ کو لائٹ بند کر لیں۔ اس کے بعد آپ ایک موٹی چادر اوپر لے لیں، ہم بستری شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد۔ نمبر 14، اگر بیوی کی صحت کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو پتہ چلے، یعنی کہ آپ کو گزر وغیرہ ہو تو اس سے بھی ہم بستری کے لیے مجبور بیوی کو نہ کریں۔ نمبر 15، ہم بستری بیوی کی ہمیشہ اگلی ہی شرمگاہ میں کریں۔ نمبر 16، ہم بستری کرنے کی کسی خاص کیفیت کو متعین نہیں کیا جائے گا، میاں اوپر یا بیوی نیچے، یہ دونوں کیفیت آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بندش نہیں ہے، لیکن آپ نے کرنا اگلے والے حصے میں ہے۔ مرد اوپر یا عورت نیچے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بستری کرنا جائز ہے، پچھلے مقام میں ہم بستری کرنا حرام ہے، اگلے ہی مقام میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ نمبر 17، شوہر کا بیوی کی شرمگاہ کو ہاتھ وغیرہ لگانا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے، یہ حرام ہے۔ نمبر 18، بیوی کی دبر میں ہم بستری کرنا بہت ہی برا کام ہے، حرام ہے، گناہ والا عمل ہے۔ نمبر 19، نفاس اور حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 20، جب میاں بیوی ہم بستری شروع کریں تو مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے پر ہی مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہوتا ہے، چاہے منی وغیرہ نکلے یا نہ۔ نمبر 21، ضرورت کے تحت اولاد کے درمیان وقفہ کرنے کی نیت سے ہم بستری کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ نمبر 22، ہم بستری کے بعد میاں بیوی کوشش کریں پیشاب والی لازمی جگہ تک
پیشاب لازمی کریں تاکہ نالی صاف ہو۔ نمبر 23، ہم بستری کی باتیں اپنے جاننے والے دوستوں کے لیے مرد نہ کریں اور عورتیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیان نہ کریں، یہ بے حیائی کی علامت ہے۔ نمبر 24، ہم بستری کے بعد غسل جنابت کر لینا بہتر ہے، اگر استنجا کر لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ ہم بستری اس کے بعد آنے والی نماز سے پہلے آنے والی نماز سے پہلے غسل کو کرنا ہے تاکہ آپ نماز ادا کر لیں۔ نمبر 25، میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے، اس میں شرعی ممانعت نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں غسل کے فرائض کے بارے میں۔ سب سے پہلے منہ بھر کر کلی کرنا، غرارہ کرنا وغیرہ وغیرہ، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی اس طرح بہانا کہ کوئی بھی بال اس کے برابر کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ غسل سے پہلے چھوٹا بڑا استنجا کر لینا چاہیے، اپنی شرمگاہوں وغیرہ کو دھو لینا چاہیے، اگر ان میں کوئی پانی وغیرہ لگا ہو تو اس کو بھی صاف کر لیں، اچھی طرح دھو لیں تاکہ کوئی بھی قطرہ وغیرہ منی کا جو ہے وہ آپ کے جسم پر نہ لگا ہو۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا تو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔